السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قبولیت اعمال کی فکر کرنا، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کے بعد یہ فکر ہو کہ میرا عمل قبول کیسے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، خوف کھاتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جو میں نے عمل کیا ہے وہ عمل میرا کام نہ آئے، ریاکاری کا شکار ہو جائے، شہرت کا شکار ہو جائے، یا پھر اس عمل کے ذریعے سے جو عمل اللہ کے لیے کرنا ہے آدمی دنیا حاصل کرنے کے لیے کرے، معاشرہ اور سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ آدمی نیکیاں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، تو زندگی میں کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں، کہہ دیتا ہے کہ میں نے کیا ہے، اگر میں نہ کرتا تو پتہ نہیں تو کس گڑھے میں ہوتا، اگر میں نہ دیتا تو پتہ نہیں تو کہاں ہوتا۔ تو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کے بعد ڈرتے رہنا، خوف کھاتے رہنا اس بات پر کہ اللہ نے میرا عمل قبول کیا ہے کہ قبول نہیں کیا ہے۔ اگر آدمی کے نیک اعمال میں یہ فکر پیدا ہو جائے تو اس عمل میں خضوع پیدا ہوتا ہے، آدمی ریاکاری سے بچ جاتا ہے، اس عمل کی وجہ سے آدمی دنیا کی شہرت اور ناموری نہیں چاہتا ہے بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اسلاف یہاں تک کہ انبیاء عمل کرنے کے بعد فکر کرتے تھے کہ قبول کر لے، اے اللہ تو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جہاں تک معاملہ ہے، قرآن و حدیث کے مطابق عبادت کر لے، عمل کر لے، اس کے بعد قیامت کے دن کا معاملہ اتنا خطرناک معاملہ ہوگا کہ ساری زندگی عبادت کرنے کے باوجود اپنا عمل وہ بالکل کم سمجھے گا، مجھے اور عمل کرنا چاہیے تھا، مجھے اور عمل کرنا چاہیے تھا۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن عتبۃ بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو ان رجلا یخر علی وجہہ من یوم ولد الی یوم یموت حرما فی مرضات اللہ لحقرہ یوم القیامہ، رواہ احمد فی مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عتبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان رجلا یخر علی وجہہ، اگر کوئی شخص اپنا سر سجدے میں رکھ دے، کب سے کب تک؟ من ولد الی یوم یموت، جس دن پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر کے مرنے تک وہ اپنا سر سجدے میں رکھ دے، اسی طرح وہ بوڑھا ہو جائے۔ مقصد کیا ہے؟ فی مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لحقرہ یوم القیامہ، پھر بھی قیامت کے دن وہ بندہ اپنا عمل جب دیکھے گا تو کہے گا میں نے بہت کم عمل کیا ہے، میں نے بہت تھوڑا عمل کیا ہے۔ یہ حدیث نقطہ پیش کرتی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی نمازیں پڑھ لینے کے بعد، تھوڑے سے صدقات وغیرہ کر دینے کے بعد دل میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ عمل کر لیا ہے، جبکہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ
وہ بندہ پیدائش سے لے کر کے موت تک اگر اپنا سر سجدے میں رکھ دے، یہاں تک کہ اسی طرح بوڑھا ہو جائے، تو قیامت کے دن وہ دیکھے گا، کہے گا میرا عمل تو بہت کم ہے، مجھے اور عمل کرنا چاہیے تھا۔ پتہ چلا کہ آدمی کو نیکیوں کے تعلق سے اب بس ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں ہو یا بڑی سی بڑی نیکیاں ہو، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ نیکیاں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو نیکیاں کیجئے، اعمال کیجئے، اور نیکیاں کرنے کے بعد اس تعلق سے ذہن میں یہ مت رکھیے کہ میں نے بہت کر لیا ہے، میں نے جنت فکس کر لی ہے۔ یہی وہ ذہن ہوتا ہے جہاں شیطان کھیلنا شروع کر دیتا ہے، بہت کر لیا ہے، دیکھو تم سے زیادہ وہ طاقتور ہے، تم سے زیادہ وہ پیسے والا ہے، لیکن تم سے زیادہ کم عمل کرتا ہے، تم تو بہت زیادہ، تمہارا نام ہو رہا ہے، تمہارا شہرہ ہو رہا ہے۔ اب وہ شہرت اور ریاکاری کی بیج کو شیطان ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ بندے نے جان لیا کہ بس میں نے اب جنت فکس کر لی ہے۔ یہ جب اس پوائنٹ پر بندہ آ جاتا ہے تو شیطان آپ کے نیک اعمال سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر ہے کہ جب دونوں باپ بیٹے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ کس کے حکم سے کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی ہیں، اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن تعمیر کرنے کے بعد فکر ہے قبول کی۔ اب بتائیے، اللہ کے حکم کے مطابق جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے، ویسے ویسے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ جس طرح سے دیوار اونچی ہوتی جاتی ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر کو لفٹ کی شکل بنا دیتا ہے، پتھر اونچا ہوتے جاتا ہے۔ لیکن اعمال کے قبول ہونے کی فکر ایک نبی کے ذہن میں کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کیا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ پہلے یہ آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں فرماتا ہے، آیت کے مفہوم پر غور کیجیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنا رہے ہیں۔ جب تعمیری کام مکمل ہو جاتا ہے، جب خانہ کعبہ تیار ہو جاتا ہے تو دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارا ہم نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر میں اپنا وقت دیا ہے، تیرے حکموں کے مطابق جو ہم نے کام کیا ہے، اس کام کو، اس عمل کو تو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت رائگاں ہو جائے۔ ربنا تقبل منا، پروردگارا ہماری طرف سے قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور دلوں کا حال بھی تو ہی جاننے والا ہے کہ میں نے جو بھی عمل کیا ہے تیرے حکموں کے مطابق کیا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ایک نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن عمل کے قبول ہونے کی فکر ہے کہ اللہ تو قبول فرما لے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں بالکل یہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ بس اس عمل کو تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، میرا یہ عمل ہے، میرا یہ عمل ہے، میرے اتنے ختم قرآن ہیں، میرے اتنے تہجد ہیں، میری اتنی نمازیں ہیں، میرے اتنے صدقات و خیرات ہیں، میری اتنی زکوٰۃ ہے، میرے اتنے حج ہیں، میرے اتنے عمرے ہیں، بس یہی ہم زندگی بھر گنتے رہتے ہیں۔
ابھی گننے کی وجہ سے شیطان نے ہمارے ذہن میں ڈال دیا کہ میرے بڑے بڑے اعمال ہیں، اب تو مجھے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ نہیں، ڈر ہو، خوف ہو کہ پروردگارا قبول فرما لے۔ روئے آدمی، جس قدر اعمال ہو، جتنے بڑے اعمال ہو، اتنے زیادہ آدمی فکر مند ہو، اور اس اعمال کے تعلق سے جو قرآن و حدیث کے مطابق بندہ نے کیا ہے، اس اعمال کے قبول ہونے کے تعلق سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، آنسو بہائے، روئے کہ پروردگارا میرا عمل قبول فرما لے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے ایک بندہ مومن کا جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران کی بیوی کا ذکر کیا ہے۔ وہ دعا کرتی ہیں کہ پروردگارا میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، میں اللہ کے لیے تجھے راضی کرنے کے لیے اس کو میں آزاد کرتی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کی پیدائش ہوتی ہے، مریم بنت عمران۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دعا کیا کی گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران، جب امرأۃ عمران نے کہا، عمران کی بیوی نے کہا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگارا میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، چاہے بچہ ہے یا بچی، میں نے تیرے لیے آزاد کر دینے کی نظر مانی ہے۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یعنی پروردگارا چاہے بچہ پیدا ہو چاہے بچی پیدا ہو، تیری راہ کے لیے تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے آزاد کر دیا ہے۔ فتقبل منی، تو میری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر بھی کیا کہتی ہیں؟ فتقبل منی، میں نے آزاد کر دیا ہے، تیرے لیے میں نے آزاد کر دیا ہے، اسی کی میں نے نظر مانی، لیکن کیا دعا کرتے ہیں؟ فتقبل منی، تو قبول فرما۔ پتہ چلا اس آیت سے ایک نقطے کا پتہ چلتا ہے کہ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں، اس عمل کے کرنے کے بعد قبولیت کی دعا کریں کہ اللہ میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں قبول فرما، میں نے جو روزے رکھے ہیں قبول فرما، میں نے جو حج کیا ہے قبول فرما۔ ابھی حج کا موسم چل رہا ہے، کیا ہوتا ہے حج کے معاملے میں؟ کتنی ریاکاریاں اور کتنے ایسے اعمال ہوتے ہیں حج کے تعلق سے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو فتقبل منی، میری طرف سے قبول فرما، یہ آیت یہ نقطہ پیش کرتی ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ جو عمل کر رہے ہیں، عمل کرنے کے بعد اترائے نہیں، بلکہ عمل کرنے کے بعد مزید عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، اور رب سے دعا کریں کہ پروردگارا میں نے جو عمل کیا ہے یہ عمل تو قبول فرما لے۔ یہ ایک مومن کا شعار ہے۔ اسی طرح سے قبولیت اعمال کی فکر کے تعلق سے قرآن سورۃ المؤمنون آیت نمبر 60 کو پڑھیے۔ ایمان والوں کی کیفیت کو قرآن بیان کرتا ہے کہ عمل کرنے کے بعد ایسے ڈرتے ہیں گویا کہ انہوں نے عمل نہیں کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ کیا ہے؟ نیکیاں کرنے کے بعد ایسے ڈرتے ہیں گویا کہ انہوں نے نیکیاں نہیں کی ہیں بلکہ جرم کیا ہے۔ یہ ایک مومن کی نشانی اور علامت بتائی گئی ہے۔ اچھا، کیوں ڈرتے ہیں وہ وجہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آخر ایک مومن نیک عمل کرنے کے بعد ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ بھی سامنے رہے۔ ہم عمل کر رہے ہیں اور کسی اور وجہ سے ڈریں
جو وجہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے تو پھر وہ آپ کا عمل قابل قبول نہیں. ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. قرآن جواب دیتا ہے کہ مومن نیکیاں کرنے کے بعد ڈرتا کیوں ہے. سورۃ المومنون آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. یہ لوگ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں، وقلوبهم وجلة، تو اللہ کی راہ میں دینے کے بعد قرآن و حدیث کے مطابق حلال مال کو حلال جگہ پر خرچ کرنے کے بعد ان کے دل کپ کپاتے ہیں، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. کیوں کپ کپاتے ہیں؟ کیوں وہ ڈرتے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اللہ رب العالمین کی جانب لوٹ کر کے جانا ہے. جو صدقات و خیرات کیا ہے، جو عمل کیا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں پوچھے جانا ہے، سوال کیا جانا ہے کہ شریعت کے مطابق عمل کیا ہے کہ خلاف شرع عمل کر کے آیا ہے. عمل کرنے کے بعد اخلاص کتنا پیدا کیا ہے، عمل کرنے کے بعد ریاکاری کا معاملہ تو پیش نہیں آیا ہے، عمل کرنے کے بعد شہرت و ناموری کا معاملہ تو پیش نہیں آیا ہے. تو ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں کھڑا ہوں اور یہ پتہ چل جائے کہ عمل خلاف شرع ہوا ہے، عمل کے اندر ریاکاری آ گئی، عمل کو میں نے برباد کر دیا احسان جتا کر کے، کسی کو تکلیف دے کر کے. تو ڈرتے ہیں کہ شریعت کے مطابق عمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس وقت تک اگر یہ عمل باقی نہ رہا تو یہ عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ گناہ کا سبب بن جائے گا. نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس نماز کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو یہ نماز آپ کے لیے گناہ بن جائے گی. یہی ڈر ہونا چاہیے. نماز آپ کے لیے گناہ بن جائے گی، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. آپ نے صدقہ کیا ہے، کسی غریب یتیم مسکین کے سر پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے، لاکھوں روپے آپ نے خرچہ کیا ہے، اب کیا ہے؟ ریاکاری آ گئی. میں نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا، میں نہ کرتا تو تو نہ ہوتا، فلاں فلاں. اب یہ عمل آپ کے لیے احسان جتانے کی وجہ سے یہ آپ کے لیے گناہ کا سبب بن گیا، جو آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق خرچ کیا ہے، لیکن دل کا معاملہ آپ کا درست نہیں رہا، آپ کا دل ریاکاری کا شکار ہو گیا، دکھاوے کا شکار ہو گیا، شہرت و ناموری کا شکار ہو گیا. تو ڈرتے اسی لیے، لہذا مومن کو نیک عمل کرنے کے باوجود ڈرنا چاہیے، بار بار محاسبہ کرنا چاہیے، بار بار محاسبہ کیجئے کہ میرا وہ جو عمل ہے اس عمل کے تعلق سے کہیں میں ریاکاری کا شکار تو نہیں ہوں. دل کو بار بار دل کو کھنگالئے، شہرت و ناموری کا شکار تو نہیں ہوں، دل کو کھنگالئے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس عمل میں کتنا مخلص ہوں. یہ آپ جانتا ہے، آپ کا رب جانتا ہے، آپ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے، آپ کا دل جانتا ہے، آپ کا رب جانتا ہے. تو مومن عمل کرنے کے بعد قبول ہونے کی فکر کے تعلق سے ڈرتے ہیں، کپ کپاتے ہیں ان کے دل. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے اور وہاں حساب دینا، اور دل کا حساب دینا ہے. دل کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا. آدمی تو دیکھتا ہے کہ بڑا نمازی ہے، حاجی ہے، صدقات و خیرات کرنے والا ہے، لیکن دل کے بارے میں آدمی کو پتا نہیں دل میں کیا ہے، کیا مقصود ہے. دل کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا. یہ دل کا حساب اتنا اہم معاملہ ہے کہ بندہ جانتا ہے اور بندے کا رب جانتا ہے، اسی لیے مومن ڈرتے ہیں. اسی طرح سے قبولیت اعمال کی فکر کے تعلق سے آدمی کا مخلص ہونا بہت ضروری ہے، عمل میں اخلاص کا پایا جانا بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق آپ نے عمل کیا ہے، لیکن دل طریقہ رسول کے مطابق نہیں ہے، تو
بڑا سا بڑا عمل، چاہے حج ہو، چاہے جہاد ہو، اور بڑے بڑے اعمال کیوں نہ ہو، دل طریقہ رسول کے مطابق نہیں ہے تو آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو قبولیت اعمال کی فکر میں جو اہم معاملہ ہے وہ دل کا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ نے عمل کیا ہے، اب اس عمل کے تعلق سے آپ کا دل اتباع رسول کے مطابق کس قدر جمع ہوا ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص جہاد بھی کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں یہ بھی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے مجاہد کہیں، لوگ مجھے دبنگ کہیں، تو آپ کا اس کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر مالا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه رواه النسائی في کتاب الجہاد۔ نسائی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت رجلا غزا، ایک شخص ہے جو میدان کارزار میں ہے، میدان جہاد میں، یلتمس الاجر والذکر مالا، وہ نیکی کی بھی خواہش رکھتا ہے اور شہرت کی بھی خواہش رکھتا ہے۔ کیا ہے؟ نیکی کی بھی خواہش رکھتا ہے اور شہرت کی بھی خواہش رکھتا ہے۔ ہمارے عمل میں ہوتا ہے نا، ہمارے عمل میں لوگ تعریف کر دیں یا پھر لوگ تعریف نہ کریں تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے، تعریف کریں تو دل ایک دم غبارے کی طرف پھول جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ خواہش نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے عمل کی وجہ سے لوگ ہمارا تذکرہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ یہ تو اس کے عمل کے قبول ہونے کی بشارت ہے، جنت میں جانے کی بشارت ہے۔ لیکن ایک آدمی عمل کر رہا ہے اور دل میں ہے کہ تعریف ہو، وہ تعریف نہ ہونے پر وہ کیا ہے؟ دل چھوٹا کر لیتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، یہ شخص ریاکاری کا شکار ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دل کا معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ تو کہا کہ ایک شخص ہے جو میدان جہاد میں جاتا ہے، ثواب بھی چاہتا ہے، شہرت بھی چاہتا ہے، کہا لا شیء لہ، کہا شہرت تو مل سکتی ہے لیکن ثواب ذرہ برابر بھی نہیں ملے گا۔ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جہاد کا۔ جہاد ایک عظیم عمل ہے، مجاہد کے لیے جنت میں الگ انتظام ہے، شہید کے لیے جنت میں الگ انتظام ہے، اس کے لیے حوروں کا انتظام الگ ہے۔ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے جسم سے جو خون جسم پر لگا ہوا تھا اس سے خوشبو، مشک کی خوشبو آئے گی۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر دل میں بات آ گئی شہرت کی تو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ شہرت تو وہ پا سکتا ہے، دنیا میں نام کما سکتا ہے۔ 3 مرتبہ یہی سوال کیا گیا کیونکہ عمل بڑا عظیم تھا۔ تینوں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ، ذرہ برابر بھی اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه،
दो उसूल बताए गए, 2 उसूल को याद रखिए अमल के कबूल होने के ताल्लुक से। इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमल इल्ला मा कान लहू खालिसा, अल्लाह ताला वही अमल कबूल करता है जिसके अंदर इखलास हो। कुरान और हदीस के मुताबिक अमल है, लेकिन पहली शर्त दिल का जो मामला होना चाहिए, वो अमल, उस अमल के अंदर इखलास हो, अमल करने वाला मुखलिस हो कि अल्लाह ही के लिए ये अमल है। वब्तुगिया बिही वजहू, और दूसरी शर्त उस अमल का मकसद अल्लाह ही को राजी करना हो, किसी और को राजी करना ना हो। ये दोनों शर्तें, इन दोनों शर्तों का ताल्लुक दिल से है। ये कुरान और हदीस के मुताबिक आदमी अमल कर रहा है, लेकिन दिल का जो मामला, उस अमल के ताल्लुक से दिल मुखलिस हो कि अल्लाह ही के लिए ये अमल है और अल्लाह ही को राजी करना मकसूद हो, तभी अल्लाह तबारक व तआला अमल को कबूल फरमाता है। तो कबूलियत अमाल की फिक्र का तकाजा यह है कि आदमी मुखलिस हो और डरता रहे उस अमल के ताल्लुक से। अल्लाह मैंने ये अमल तेरे ही लिए किया है, तुझे राजी करना मकसूद है, अल्लाह इस अमल को तो कबूल फरमा, मेरे इस अमल को शैतान के हवाले ना करना, मेरे इस अमल को रियाकारी के हवाले मत करना, शोहरत के हवाले ना करना। दिल को आदमी समझाता रहे, दिल को कायम, दिल को सिराते मुस्तकीम पर रखने के लिए आदमी दुआ करता रहे, डरता रहे, खौफ पाता रहे। दिल का बड़ा ही अहम रोल है अमाल को आबाद करने में और अमाल को बर्बाद करने में। एक हदीस इस ताल्लुक से कि इखलास अमल में होने के बाद उस अमल का ताल्लुक इत्तिबा से जुड़ा हुआ। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ अमल कर रहे हैं, खूब दुआ कर रहे हैं, खूब डर रहे हैं, खूब आंसू बहा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हमारा अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ है, खूब आंसू बहा रहे हैं, खूब दुआ कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। कबूलियत अमाल की फिक्र का एक तकाजा ये है कि आप जिस अमल के ताल्लुक से डर रहे हैं कि कबूल होगा कि कबूल नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा दिल इस ताल्लुक से टेढ़ा हो जाए, उस अमल का इखलास के साथ साथ वो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। अभी कौन सा महीना चल रहा है? ज़िक़ादा का महीना चल रहा है ना। अगर कोई शख्स ज़िक़ादा के महीना में हज कर ले और खूब जिंदगी भर दुआ करे कि अल्लाह मेरा हज कबूल फरमा, मेरा हज कबूल फरमा, कबूल होगा? बताइए, कबूल होगा? कबूल नहीं होगा। जबकि वही हज में करे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, लेकिन उस शख्स का हज कबूल नहीं होगा, वो लाख दुआ कर ले। क्यों? हज करना ज़िलहिज में साबित है और इस शख्स ने हज को ज़िक़ादा में किया है। यही मामला है, चाहे नमाज का मामला हो, चाहे रोजे का मामला हो, चाहे हज का मामला हो, चाहे ज़कात का मामला हो, चाहे दीगर और अमाल का मामला हो, जिस अमल के ताल्लुक से बंदा ये मोमिन फिक्रमंद रहे, दुआ करे कि अल्लाह इस अमल के ताल्लुक से मेरे दिल को मुखलिस बना देना, वो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, वरना कोई फायदा नहीं है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हो के साथ तवाफ कर रहे हैं। अब बताइए, बैतुल्लाह से बढ़कर कोई जगह हो सकती है? सबसे पहला घर, उम्मुल मसाजिद कह सकते हैं, तमाम मस्जिदों के सरदार कौन है? बैतुल्लाह। अव्वल बैतिन वुज़िया फिल अर्द, अल्लाह ताला का पहला घर जो जमीन पर जिसकी बुनियाद रखी गई है। अब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जहन में ये बात आई कि ये तो खानाए काबा अल्लाह ताला का घर है, इसमें कुछ भी करो चलेगा, इसको चुम लो, उसको चुम लो, यहाँ चलो, वहां चलो, कुछ भी अल्लाह को राजी करने के लिए कुछ भी करो चलेगा। अजीम घर है।
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا کہ نہیں، معاملہ کیا تھا، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہو طافا مع معاویۃ بالبیت فجعل معاویہ یستلم الارکان کلہا فقال له ابن عباس لما تستلم هذين الركنين لم يكن له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يستلمهما فقال معاویہ ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال معاویہ صدقت رواه احمد في مسند. مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت مجاہد ہیں، وہ مشہور تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، مصروف طواف ہے. اسی دوران فجعل معاویہ یستلم الارکان کلہا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے چاروں ارکان کا استلام کرنے لگے. استلام دور سے اشارہ کرنا، اگر آپ قریب میں ہے تو حجر اسود کو چومنا ہے، اگر آپ قریب میں نہیں ہے تو کیا استلام ہے، کسی چھڑی وغیرہ سے دور سے اشارہ کرنا ہے. تو خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کا، رکن حجرت، رکن اسود، رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، یہ چاروں کونوں کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استلام کرنے لگے. جبکہ استلام دو ارکان کا کرنا ہے، رکن اسود جہاں پر حجر اسود تنصیب ہے، اور ایک رکن یمانی. یہ دو ہی کونوں کا استلام کرنا ہے. رکن شامی اور رکن عراقی کا استلام نہیں کرنا، یہ مسئلہ ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما تستلم هذين الركنين، ان دو رکنوں کا آپ نے استلام کیوں کیا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استلام کرنا ثابت نہیں ہے. تو خلوص تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مخلص تھا. کیا کہا؟ لیس شیء من البیت مہجورا، خانہ کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے کے لائق نہیں ہے. آپ نے دو کیا، ہم چاروں کا کر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے. ہم لوگ یوں کہتے ہیں نا، کیا حرج ہے، کیا حرج ہے. قل ہی تو پڑھتے ہیں نا، کھانا سامنا نہ کر کے قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، گانا تو گاتے نہیں ہے، کیا حرج ہے. قبر پر اذان ہی تو دیتے ہیں، کوئی اور سرتال کا معاملہ تو ہوتا نہیں ہے، کیا حرج ہے. یہ جو لفظ حرج ہے، یہ حرج سے کیا ہے، دین میں ڈاکہ ڈالنا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بالکل صاف تھا. خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اتنا عظیم جگہ پر ہم موجود ہیں، دو کے بجائے چاروں کا استعلام کر لیں گے تو کیا حرج ہے. فوراً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے ذریعے سے جواب دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آئیڈیل بنانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نمونہ بنانا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دو ارکان کا استعلام کرنا ثابت ہے، چاروں ارکان کا استعلام کرنا ثابت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا صدق تھا، آپ نے سچ کہا. نیت صاف تھی، صحابی رسول ہیں، لیکن حدیث واضح کر رہی ہے کہ نیت صاف ہو اور صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، اگر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے تو صحابی کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، چاہے جائے کہ ایرے غیرے کے عمل کی بات ہو. تو قبولیت اعمال کی فکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس عمل میں اخلاص ہو، اور ساتھ ساتھ میں دوسری اہم شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو.
اس عمل کے تعلق سے آدمی روئے، گڑ گڑائے، فکر مند رہے کہ پروردگارا میرا عمل قبول فرما لے، میرا عمل قبول فرما لے، اس عمل کو ریاکاری سے بچا، شیطان کے ہتھے لگنے سے بچا۔ تو قبولیت اعمال کی فکر کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی قرآن و حدیث کے مطابق اپنا عمل کرے۔ قبولیت اعمال کی فکر کا تیسرا اور اہم تقاضا یہ ہے کہ اس عمل پر آدمی مداومت اختیار کرے، ہمیشگی اختیار کرے۔ جوش میں آ گئے، فرض کے بعد سنت و نوافل، نوافل پر نوافل، نوافل پر نوافل، جوش میں آ گئے، ایک ہی دن بیٹھے ہوئے قرآن پڑھے جا رہے ہیں، 2 دن کے بعد بندہ غائب ہے، فون تک بھی نہیں اٹھاتا ہے، کیوں؟ کیا جواب دیں گے؟ 2 دن کے بعد بندہ غائب رہتا ہے، فون تک بھی نہیں اٹھاتا ہے، کیا جواب دیں گے؟ کیا نماز بھی غائب، تلاوت بھی غائب، سب غائب۔ جوش میں آ کر کے نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس پر مداومت اختیار کیا جائے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ کہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلاں کی طرح مت ہو جانا۔ نام لے کر کے آپ نے کہا، فلاں شخص کی طرح مت ہو جانا، فلاں شخص کی طرح مت ہو جانا۔ کیا معاملہ تھا؟ کانا یقوم اللیل فترک قیام اللیل، وہ شخص تہجد پڑھتا تھا اور اب تہجد پڑھنا اس نے چھوڑ دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قبولیت اعمال کی فکر کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جو عمل کر رہا ہے اس کے اندر ہمیشگی اختیار کرے۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کے ایک معمول بنائیے۔ نوافل کا اہتمام ہے تو نوافل کا اہتمام کا ایک معمول بنائیے۔ جوش میں آیا چھوڑ دیے، جوش ختم عمل ختم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تنقید فرمائی کہ فلاں کی طرح مت ہو جانا، آپ عمل کر رہے ہیں تو کنٹینیو عمل کو جاری رکھنا، عمل میں مداومت اختیار کرنا۔ فلاں شخص تہجد گزار تھا، تہجد پڑھنا چھوڑ دیا، آپ ایسا مت کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل رب سے جڑا رہتا ہے، ڈر سے جڑا رہتا ہے، خوف سے جڑا رہتا ہے۔ بندہ جب عبادت سے قریب ہوتا ہے تو دل اسی طرح سے مسلمان ہوتا ہے۔ بندہ عبادت سے جس طرح دور ہوتے جاتا ہے، دل اسی طرح سے سرکش ہوتے جاتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہوں گے، عمل کرنا، آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، نوافل کو ختم کر دیے، مائنس، سنت مائنس، اب فرض کے پڑھتے پڑھتے ایک وقت آتا ہے کہ فرض پڑھنے میں آپ کو مزہ نہیں آتا جو پہلے مزہ آتا تھا، کیونکہ دل نے اب اس کی اہمیت کو کم کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ فرض بھی چھوڑ دے تو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو دل جب سرکش ہو جائے، شیطان کے حوالے ہو جائے، تو پھر بندہ جب عبادت کرتا ہے تو عبادت میں وہ لذت محسوس نہیں کرتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں کہ مزہ نہیں آتا ہے، عبادت میں لذت محسوس نہیں کر پاتا ہے۔ کیوں؟ وہ دل عبادت کا عادی ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ نہیں دیکھتے، 3 گھنٹہ بندہ فلم دیکھنے کے لیے فلم ہال میں بیٹھ سکتا ہے، چوں تک نہیں کرے گا، ختم ہو گئی۔ کب 3 گھنٹہ گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ پوچھے نوجوانوں کو جو دیکھتے ہیں، رات بھر موبائل دیکھ کر کے یہ جاگ جاتے ہیں، کب رات ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ لیکن جب رات میں عبادت کی بات آئے، جاگنے کی بات آئے، بہت نیند آ رہی تو چائے ہو جائے، تھوڑی سی چائے ہو جائے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ رات بھر بستر پر ہیں، رات پر آپ لگے ہوئے ہیں، چیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، 2 بج گئے ہیں، 3 بج رہے ہیں، نہ چائے کی لذت ہے،
نہ چائے چاہیے نہ ناشتہ چاہیے، بس یہی چاہیے جو چل رہا ہے۔ کیوں؟ دل اس کا عادی ہو گیا ہے، اسی میں دل لذت محسوس کر رہا ہے۔ تو اعمال میں مداومت کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل مسلمان رہتا ہے، آدمی کا دل خوف الہی میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، عمل کرتا ہے تو ڈر رہتا ہے کہ پروردگارا پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے دل کو اس عمل، میرا دل کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کے تعلق سے فتنے کا شکار ہو جائے۔ دل کی حفاظت فرمانا، عمل میں اخلاص پیدا فرمانا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8، اس دعا کو یاد رکھیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 کو اپنی زندگی میں ایک اہم دعاؤں میں شامل کر لیجیے، اپنی زندگی کی اہم دعاؤں میں شامل کیجیے، اور قبولیت اعمال کی فکر کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ورنہ اگر جس دن دل ٹیڑھا ہو گیا، آپ کی زندگی کا حج برباد ہو جائے گا، آپ کی زندگی کی نمازیں برباد ہو جائیں گی، آپ کی زندگی کے صدقات و خیرات برباد ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کی ساری کمائی جو آپ نے اللہ کے لیے کی ہے، اگر دل جس دن ٹیڑھا ہو جائے گا، یاد رکھیے گا سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے۔ دل سیدھا تو عمل سیدھا، دل ٹیڑھا تو عمل ٹیڑھا۔ کیا دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد، عقیدہ توحید دینے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ہمارے دل کو ہدایت سے دور نہ کر دینا، ہمارے دل کو توحید سے دور نہ کر دینا، ہمارے دل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے دور نہ کر دینا۔ کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن و حدیث کا علم ہونے کے بعد میں ارتداد کا شکار ہو جاؤں، میں کفر کا شکار ہو جاؤں، اور قرآن و حدیث کا علم آ جانے کے بعد میں گناہ پر گناہ کرتا رہوں اور میرے دل کو احساس نہ ہو، میں حرام پر حرام کام کرتا رہوں اور میرے دل کو احساس نہ ہو، میں دنیا کے اندر رہ کر کے برائی ہی برائی کرتا رہوں اور میرے دل کو احساس نہ ہو، میرے دن گناہوں میں گزرے اور میرے دل کو احساس نہ ہو، میری راتیں گناہوں میں گزرے اور میرے دل کو احساس نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کا راستہ عطا کرنے کے بعد ہمیں ہدایت سے دور نہ کر دینا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اے اللہ تو اپنے پاس سے مجھے خاص رحمت عطا فرما، ہمیشہ میرے دل کو اپنے رحم کے ارد گرد میں رکھ، میرے دل کو تیری رحمت قبول کرنے والا دل بنا دے، تیری بات ماننے والا دل بنا دے، قرآن و حدیث کی اطاعت کرا، قرآن و حدیث پر چلنے والا دل بنا دے۔ انک انت الوہاب، تو بے انتہا عطا کرنے والا ہے۔ ہمیشہ اس دعا کو یاد کر لیجیے، ہمیشہ پڑھتے رہیے، مانگتے رہیے۔ دل ٹیڑھا ہو جائے، خاتمہ درست نہیں ہوگا، خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، بری موت ہوگی، اچھی موت نہیں ہوگی۔ تو قبولیت اعمال کی فکر کا تقاضا ہے کہ آدمی دعا کرتا رہے اور دعا کرے کہ میرے دل کو قرآن و حدیث کے مطابق بنا دینا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نیکیاں کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے قبول ہونے کی، نیکیاں کر رہے ہیں غرور کے شکار ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں گھمنڈ کے شکار ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں سرکش ہوتے جا رہے ہیں، کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، شریعت کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ نیکیوں کی برباد ہونے کی علامت ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم سب مجھ سے نیچے، میں اونچا، نیکیوں کے برباد ہونے کی علامت ہے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ سے خوف کھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور اکثر راوی حدیث کہتے ہیں کہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ کیا دعا تھی؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔
وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک فقلت یا رسول اللہ آمنا بما جیتا آمنا بک و بما جیتا بھی فهل تخاف علینا قال نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یصرفها کیف یشاء رواہ الترمذی فی ابواب القدر۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اکثر۔ اب ہماری دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے کہ نہیں شامل ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے دعاؤں میں مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا، اس دعا کا تعلق دل کی اصلاح سے ہے۔ کیا مانگا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ مختصر دعا ہے مگر بہت ہی جامع دعا ہے، ایک سمندر ہے گویا جو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا، ثبت قلبی علی دینک، میرے دین کو دین پر، میرے دل کو دین پر ثابت عطا فرما، میرے دل کو دین پر جما دے۔ مختصر دعا ہے لیکن اس دعاؤں میں ساری عبادتوں کے قبول ہونے کا راز موجود ہے۔ مختصر دعا مگر اس دعا کے اندر اعمال کی حفاظت کا راز موجود ہے۔ اس مختصر دعا کے اندر اللہ رب العالمین سے جڑے رہنے کا راز موجود ہے۔ اس مختصر دعا کے اندر رب کے سامنے آنسو بہانے کا، رونے اور گڑ گڑانے کا راز موجود ہے، کیونکہ اگر دل درست ہے تو پورا کا پورا بدن، پورا کا پورا جسم درست ہے۔ اگر دل ٹیڑھا ہو جائے تو پورا کا پورا بدن ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ دل سردار ہے جسم کا۔ تو یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر جما دے، دین کے مطابق میرا دل عمل کرے، دین پر قائم رہے، دین کی باتوں سے میرا دل محبت کرے، ایسا بنا دے، اور دین کی خلاف باتوں سے میرا دل نفرت کرے، میرا دل ایسا دل بنا دے۔ اس دعا کو سننے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرتے ہیں ہم پر، ہمارے دل کے بگڑنے کا آپ کو اندیشہ ہے، جبکہ آپ نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ لایا، ہم نے ایمان لایا ہے، پھر بھی ڈرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں پھر بھی ڈرتے ہیں۔ کہ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان گھومتے رہتا ہے۔ بین اصبعین من اصابع اللہ، عقیدے کا مسئلہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، کیسے ہیں نہیں پتا، صرف یقین رکھنا ہے، انسانوں سے تشبیہ نہیں دینا ہے۔ تو بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان گھومتے رہتا ہے۔ اگر اللہ گمراہی کی طرف جھکا دے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، ہدایت کی طرف جھکا دے تو بندے کا دل ہدایت پر قائم رہتا ہے۔ اسی لیے دعا مانگتے رہنا ہے کہ پروردگارا، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا، میرے دل کو دین پر جما دینا۔ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا، دعا کریں گے نا انشاءاللہ، دعا کرتے رہیے گا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، عمل شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، دعاؤں میں الہا وزاری، اللہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے سارا معاملہ دل کا معاملہ ہے، دل کو ہدایت پر قائم رکھ، اس عمل کو دل کے تعلق، میرے دل کو اس عمل کے تعلق سے فتنے کا شکار نہ بنا۔ تو کہتے ہیں ہاں مجھے ڈر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، لہٰذا آپ بھی اپنی دعاؤں میں اکثر اس کو شامل کر لیجئے
کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، عمل کیجئے اور اس عمل کے تعلق سے دل کی اصلاح کے لیے رب سے دعا کیجئے کہ پروردگارا دل کو شریعت کے مطابق قائم کر دینا، جس طرح میں نے عمل قرآن و حدیث کے مطابق کیا ہے اس عمل کے تعلق سے میرے دل کو بھی قرآن و حدیث کے مطابق بنا دے۔ عاجزی، انکساری، اسی لیے شریعت یہی کہتی ہے کہ عمل کرنے کے بعد بندہ مومن ایسے ڈرتا ہے گویا کہ گناہ کر بیٹھا ہے۔ عمل کرنے کے بعد بندہ مومن اس طرح خوف کھاتا ہے گویا کہ انہوں نے گناہ کر لیا ہے۔ اگر یہ خوف اور یہ احساس ہو تو کبھی بھی ریاکاری کا شکار بندہ مومن نہیں ہوتا ہے، شہرت و ناموری کا شکار اور غرور و تکبر کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ عاجزی، انکساری زندگی میں آتے رہتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما اخوف ما تخاف علیہ، صحابہ رسول نے سوچا کہ جب خوف کی ہی بات ہے، دل کی ہی بات ہے، تو مزید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ہمارے تعلق سے کن باتوں میں ہے، سوال کر لیں۔ تو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دل کا معاملہ حل ہو گیا، اب اس کے علاوہ آپ کا جو ڈر ہم سب کے تعلق سے ہے وہ کس تعلق سے ہے؟ کس تعلق سے؟ پتہ چلا کہ آخرت کے تعلق سے آدمی کو سوال کرتے رہنا چاہیے، اعمال کی حفاظت کے تعلق سے آدمی کو سوال کرتے رہنا چاہیے، اور جب بھی اعمال کی بربادی کے بارے میں کچھ بھی کھٹکے تو مسئلے کا حل نکال لینا چاہیے۔ جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ہمارے دلوں کے تعلق سے ہے، تو دوسرا سوال کہ آپ کا خوف ہمارے تعلق سے اور کیا کیا ہے؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ ہاذا، کہا زبان کے تعلق سے۔ آدمی کی زبان اگر کنٹرول نہ ہو تو آدمی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، زبان کا استعمال، روزہ ہے، حج ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ساری نیکیاں ہیں، لیکن زبان، غیبت، چغلی، الزام، بہتان، جھوٹی گواہی، جھوٹی شہادت، گالی گلوچ، زبان کے یہ جو غلط استعمال ہیں، یہ سارے غلط اعمال نماز جیسی عبادت کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، روزہ، حج اور فلاں جیسی عبادت کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان پکڑ کر کے فرمایا کہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، زبان کی حفاظت کرنا ہے، زبان کو شریعت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ لہذا بندہ مومن کی ایک عظیم نشانی یہ ہوا کرتی ہے کہ مومن بیکار باتوں میں مشغول نہیں رہتا ہے۔ وقت بندہ مومن کا جو خالی وقت ہوتا ہے وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے ہائے ہم چائے کم پیتے ہیں، مردار بھائی کا گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں، چائے کے نام پر ہم چائے کم پیتے ہیں، سب سے زیادہ بیٹھ کر کے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس دکان پر، اس دکان پر، اس چوکی پر، اس محلے میں بیٹھ گئے، چائے، ایک کپ چائے پینے میں 1 گھنٹہ لگاتے ہیں۔ کیا؟ فلاں حصہ شخص ہے، فلاں کا یہ معاملہ ہے، فلاں کی معاملہ ہے۔ ہم گویا کہ چائے کی دکان میں بیٹھ کر کے چائے کم پیتے ہیں اور غیبت کے ذریعے سے مردار بھائی کا گوشت زیادہ کھاتے ہیں، غیبت کر کے اپنے اعمال کو زیادہ برباد کرتے ہیں۔ دور سے دیکھیں گے عورتوں کا معاملہ ہے، وہاں سے اس کے محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چرچا چلا ہوا ہے، اللہ فلاں کا معاملہ، فلاں کا مسئلہ، پتہ ہے؟ میڈیا کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ کر کے کہا کہ زبان کی حفاظت کرنا، شریعت کے مطابق بولنا ہے، شریعت کے مطابق زبان کو کھولنا ہے۔ بندہ مومن کی علامت ہوا کرتی ہے کہ وہ ان کی زبان غیبت سے، چغلی سے، الزام، بہتان سے، جھوٹی گواہی سے پاک ہوا کرتی ہے، وہ خاموش گو ہوتے ہیں۔ بندہ مومن کی زبان ذکر الہی میں مصروف رہا کرتی ہے، تلاوت قرآن میں مصروف رہا کرتی ہے،
بندہ مومن کی زبان استغفار پڑھنے میں، استغفار سے معافی مانگنے میں مصروف رہا کرتی ہے، تسبیح اور تحمید میں مصروف رہا کرتی ہے۔ بندہ مومن کو وقت ہی کہاں ہے کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے غیبت و چغلی کرے؟ وہ مومن نہیں ہے، مومن کی صفت اس کے اندر نہیں ہے اگر ایسا کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر کے کہا، آپ سورۃ المومنون کی تلاوت کیجیے، زکوٰۃ سے پہلے زبان کا تذکرہ ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب کون ایمان والے کامیاب ہو گئے؟ ان کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کی غرض سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بزنس سے زیادہ نماز سے محبت کرتے ہیں، تجارت سے زیادہ نماز سے محبت کرتے ہیں، تجارت انہیں نماز سے روک نہیں پاتی ہے، دنیا کے کام انہیں نماز سے روک نہیں پاتے ہیں، مسجد میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو لرزتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، کانپتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا پھر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بندہ مومن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو موت کو یاد کرتا ہے، اس نماز کو زندگی کی آخری نماز بنا کر کے پڑھتا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن کامیاب ہو گئے جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بیہودہ جگہوں سے اعراض کرتے ہیں، اپنی زبان کو غیبت کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، چغلی کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، کسی پر بہتان لگانے کے لیے، کسی پر الزام لگانے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، جھوٹی گواہی کے لیے اپنی زبان کو استعمال نہیں کرتے ہیں، کسی کے درمیان تعلق بگاڑنے کے لیے اپنی زبان کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیتوں کو گھر جا کے پڑھیے گا، اس کے بعد زکوٰۃ کا فلاں فلاں کا تذکرہ ہے، نماز کے بعد فوراً لغویہ جس کا تعلق زبان سے بھی ہے، کہ اگر زبان محفوظ نہیں ہے تو مومن کی عبادت محفوظ نہیں ہے، زبان محفوظ ہے تو مومن کی عبادت محفوظ ہے۔ قبولیت اعمال کی فکر کا یہ اہم تقاضا ہے کہ زبان محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو قرآن و حدیث کے مطابق بنا دے، ریاکاری سے بچائے، شہرت سے بچائے، غرور و تکبر سے بچائے، عمل کرنے کے بعد اس عمل کے تعلق سے ہمیں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پروردگارہ میں نے قرآن و حدیث کے مطابق جو عمل کیا اس عمل کو تو قبول فرما، قرآن و حدیث کے مطابق میری جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو تو قبول فرما۔ پروردگارہ جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کو تو قبول فرما، جو لوگ نمازوں کے پابند ہیں ان کی نمازوں کو تو قبول فرما اور مزید ان کی نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما۔ جو لوگ نمازوں سے دور ہیں، نیکیوں سے دور ہیں اور دنیا میں مست ہیں، مگن ہیں، پروردگارہ انہیں موت کی فکر اور موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر کی تنہائی اور میدان محشر کی خطرناکی کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان چیزوں کو یاد کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے اعمال دیگر اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اخلاق کو شریعت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔